حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرما دیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی شخص تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جس قیامت کے متعلق تو سوال کر رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور تو تیاری کچھ بھی نہیں، بس اتنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، اور کوئی تیاری نہیں، اعمال نہیں، نیکیاں نہیں، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قال انت مع من احببت، کہ دیہاتی شخص تو اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ لہذا معزز سامعین، اس کو اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بٹھا لے کہ بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ دنیا میں اب ہمارا اپنا معیار ہے کہ ہم کن کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتا، سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورہ تلاوت نہ کرتا۔ جب وہ قافلہ واپس پہنچا تو لوگوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے ہر جگہ پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہی پڑھا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے اس سورہ کی تلاوت کرتا ہوں کہ اس میں میرا جو محبوب ہے خدا رحمان اس کی صفت کا ذکر ہے، بس اس کی صفت کو پڑھتا تھا اور وہ مجھے لبھاتی تھی، جس کی وجہ سے میں بار بار اسی سورہ کی تلاوت کرتا تھا۔ تو اب آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی محبت میں یہ سورہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے ساتھ بھی محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اپنی ذاتی انا کے لیے عداوت نہ رکھی، اپنی ذاتی کہ اس نے مجھے برا کہا، اس نے مجھے فلاں مقام پر نقصان دیا، اس نے مجھے فلاں مقام پر گالی دی، اس نے فلاں جگہ پر میری زمین کو اتنا اپنے حصے میں ڈالا، یہ اگر ہے تو یہ وہ محبت نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ عداوت نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے لیے عداوت رکھتا ہے کہ یہ شخص دین دشمن ہے، دین کے خلاف سازش کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اگر یہ عداوت ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رضا کی خاطر ناپسندیدہ امور میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ پہلی بات کیا تھی کہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، دوسری بات کہ اللہ ہی کے لیے عداوت دشمنی کرتا ہو، ذاتی انا کی وجہ سے نہ کرتا ہو، تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو دے دیا، اس کے اندر یہ نہ ہو کہ میں سخی ہوں، میں بڑا ہوں، لوگ مجھے کہیں مال و دولت ہے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کی خاطر ناپسندیدہ امور، وہ امور کے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، ان میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بس وہ شخص جان لے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے، اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ جس سے روایت کی حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے، کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے مگر اس اللہ والے جیسے عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تو ان کے ساتھ ہوگا کہ جن سے تجھے محبت ہے، بس وہ اللہ والوں سے محبت رکھ، اگر ان جیسے عمل نہ بھی کر سکتا تب بھی کل قیامت کے دن اللہ انہی اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے گا، انہی کے ساتھ تجھے رکھے گا۔
تو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اب بات کی دلیل دے رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل سے پاک، اللہ تعالیٰ ساری عبادات سے پاک، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کوئی کر نہیں سکتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کوئی کر نہیں سکتا۔ اور ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ آقا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمائے کہ ابو ذر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا کہ جن سے تجھے محبت ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے ابو ذر تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس لیے ابو ذر نے ہی روایت کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے افضل عمل کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا، اور سب سے افضل عمل اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا، اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے دشمنی نہ رکھنا، اور اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے ہی محبت نہ رکھنا۔ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور عداوت دشمنی یہ بھی اللہ کے لیے ہو، تو فرمایا کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو معزز سامعین، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، حضرت برا بن عازب نے عرض کیا کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کون سی کڑی سب سے زیادہ افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں کہ جس کے متعلق میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم پھر زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں کہ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ پوچھا عمل کہ اسلام کی بنیادوں میں اس کی کڑی کون سی سب سے زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کام ہے، لیکن یہ وہ نہیں کہ جس کے متعلق میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آقا پھر حج ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں۔ بنیادیں یہ پانچوں چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، لیکن سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر کہ آقا جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کام ہے، لیکن یہ بھی وہ نہیں کہ جس کے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے افضل کڑی یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ ہی کی خاطر نفرت کرو۔ سب سے مضبوط کڑی، سب سے مضبوط بنیاد فرمایا کہ یہ سب سے ہے کہ تم جب بھی کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر محبت کرو، اور جب بھی کسی سے نفرت کرو تو اللہ ہی کی خاطر نفرت کیا کرو۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ سے فرمایا کہ ابو حذیفہ کے غلام سالم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شک سالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے، تھا غلام لیکن اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر بھی اپنی زبان سے جاری کر دیا۔ تو معزز سامعین، بس آخر پہ جو میں آپ کو ایک قول سنا رہا ہوں، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں، کہ میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں۔